सिस्टर्स यूनिवर्स, बहनों की दुनिया में बस यही काम है, खाना बनाओ, पांडे मांजो, घर संभालो। तो बस जब करना यही काम है तो फिर क्यों ना इसे सलीका मंदी से कर लिया जाए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टर्स यूनिवर्स। रमज़ान के महीने की आमद है और बहुत तेज़ी के साथ रमज़ान का महीना हमारे करीब आ रहा है। और वैसे तो रमज़ान के महीने की सबको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन पर्सनली तौर पर मुझे रमज़ान के महीने की इतनी ज़्यादा खुशी और इंतज़ार होता है। हालांकि और भी इस्लामी महीने हैं, जैसे जिलहज का महीना हो गया, रबीउन्नूर शरीफ का महीना हो, के लिए अपनी इबादत को थोड़ा सा बढ़ा दें, थोड़े से कोई जिक्र अज़कार को थोड़ा सा बढ़ा दें। क्योंकि देखें, 11 महीने जो है हम लोग खाते पीते हैं। ये जो महीना है ये खाने पीने के साथ इबादत को भी बढ़ाने के लिए आया है, और इसमें भी हम लोगों का अपना ही फायदा है, क्योंकि रमज़ान में जो है वो 70 गुना इबादत का सवाब, नेकी का सवाब बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर सकें। और मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि मैं इस वीडियो में ये बता सकूं कि हमने अपने काम के साथ साथ किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, कि हमारा जो काम है वो काम भी हमारा वक्त पर हो जाए, और उसके साथ साथ जो हम रूटीन में जो इबादत करते हैं, हम रमज़ान में कम से कम रमज़ान में उससे ज़्यादा इबादत कर सकें। तो इसके लिए करना ये है कि हमें रमज़ान की तैयारी अभी से करनी है। अपने कुछ काम ऐसे हैं जो हमने अभी से करने हैं, ताकि हमें इबादत के लिए रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल सके। देखिए, हम दुनिया में जब भी कोई काम करते हैं, हर चीज़ में हम लोग एक प्लानिंग करते हैं। तो रमज़ान के हवाले से भी हमें अपनी इबादत का जो है वो लालच होना चाहिए, कि इसके लिए भी हमें एक शेड्यूल बनाना चाहिए, ताकि जो हमारी रूटीन है दिन भर काम की वो डिस्टर्ब ना हो, और हमारा पूरा महीना एक तसलसल के साथ अच्छे तरीके से हो जाए। और जो इबादत के साथ ये महीना गुजरता है, आप यकीन माने उसकी जो मोहब्बत और रूहानियत नसीब होती है वो अल्लाह ताला हर किसी को नसीब करे। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिनसे आपका ये महीना जो है रमज़ान का, बरकतों का, रहमतों का महीना, ये भी बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। आपके सारे काम भी जो हैं वो भी बहुत अच्छे से वक्त पर हो जाएंगे। इसके लिए करना ये है कि सबसे पहले आप शेड्यूल बनाएं। रमज़ान से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करने चाहिए। वैसे तो हम आगे पीछे भी पूरे साल में करते हैं, लेकिन रमज़ान में खुसूसी तौर पर हमें ये करना चाहिए कि अपने घर के जो जाए नमाज हैं सारे वो ज़रूर धोने चाहिए। देखिए, जाए नमाज हम साल में 2-3 मरतबा वैसे भी धो लेते हैं, लेकिन रमज़ान में खुसूसी तौर पर धोने का ये एहतमाम होता है कि हमारे बच्चों को जो रमज़ान की रूहानियत का पता चलता है, उनके जहन में हम ये बात डाल रहे हैं कि ये ऐसा बरकतों वाला महीना आ रहा है जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इससे होगा ये कि हमें भी वो रूहानियत मिलेगी, और हमारे बच्चों के दिलों में भी रमज़ान की मोहब्बत पैदा होगी कि एक ऐसा महीना है जिसकी आने से पहले उसकी तैयारी की जाती है। हमने बच्चों के जहनों में बस ये बात नहीं डालनी है कि रमज़ान का महीना है बस ये खाने पीने के लिए आया है। जिस तरह से हम खाने पीने की तैयारियां रमज़ान से पहले करते हैं, इसी तरह से हमने बच्चों को ये बातें भी सिखानी है कि रमज़ान के महीने में इबादत को भी बढ़ाया जाता है। इस वक्त आप अपने सोने की रूटीन बनाएं, इस वक्त जागने की रूटीन होगी। एक टिप ये है कि आप एक चार्ट लें और उसके ऊपर कुछ जिक्र अज़कार लिखें। इससे पहले अशरे की दुआ लिख लें और उसके अलावा कुछ जिक्र अज़कार लिख लें, और आप उस चार्ट को उस जगह पर लगा दें जहां पर आपका दिन का ज्यादा हिस्सा गुजरता है। मेरे ख्याल में जो हमारी प्यारी प्यारी बहनें हैं उनका ज्यादातर जो वक्त है वो किचन में गुजरता है। आप उस चार्ट को अपने किचन में ऐसी जगह लगा दें कि जहां जहां पर आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपका जो रुख है वो उस दीवार की तरफ हो या उस कैबिनेट की तरफ हो, तो वहां पर आप उस चार्ट को पेस्ट कर दें। उससे ये होगा, आप बर्तन धो रही हैं या आप खाना बना रही हैं तो आपके जहन में रहेगा, चाहे वो दुरूद पाक है, चाहे वो पहले अशरे की दुआ है, होठों पर वो दुआ रिपीट रहेगी इंशाल्लाह। ये जो है ये एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है, क्योंकि मैं अक्सर, मुझे नात पढ़ने का शौक है, तो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि बर्तन जहां मैं धो रही होती हूँ उसके ऊपर मैं अपनी नातों वाली कॉपी रख लेती हूँ। तो इस तरह से मैं बर्तन धोते हुए नात पढ़ती रहती हूँ। आप ज़रूर इस टिप को आजमा के देखिएगा। आप यकीन करें कि आपको खुशी होगी, आपका काम भी नहीं रुकेगा और जो है आपके ज़िक्र अस्कार भी जारी रहेंगे। क्योंकि हमें इतना टाइम, बाज़ औक़ात ऐसा वक्त नहीं मिलता कि हम अलग से कहीं बैठ जाएं और फिर ज़िक्र अस्कार करें, इतना टाइम नहीं मिलता। तो हमें इस तरह से हम लोग अपनी इबादत भी जारी रख सकेंगे और अपना काम भी हमारा जो है वो जारी रहेगा।
اسی طرح سے گھر کی صفائی ستھرائی ہے وہ رمضان سے پہلے پہلے یہ کام کر لیں، تاکہ روزے کے ساتھ ایک تو ویسے بھی ٹائم نہیں ملتا، اور انسان روزے کے ساتھ اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ یہ گھر کی صفائی ستھرائی جھاڑو پوچھ وغیرہ میں انسان مزید تھک جاتا ہے۔ یہاں پر میں نے اپنے سردیوں کے بستر جو موٹے موٹے تھے، رضائیاں، بلینکٹ وغیرہ، وہ جمع کیے ہیں، اور اب میں ان کو گیلری پر رکھ دوں گی۔ اس کے علاوہ باقی گھر والوں کی جو جرسیاں، سویٹر وغیرہ ہیں وہ میں نے سارے جمع کیے ہیں۔ صرف میں ایمان فاطمہ کی کچھ چیزیں باہر رکھوں گی، اس کے علاوہ میں سب کی رکھ دوں گی ٹینکی میں۔ یہ ٹینکی ویسے تو امی نے مجھے جہیز میں دی تھی آٹا رکھنے کے لیے، لیکن اس میں آج تک آٹا نہیں میں نے رکھا۔ اس میں سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے اور گرمیوں میں سردیوں کے کپڑے رکھتی ہوں، بس یہ میرے اسی کام میں آتی ہے۔ اب ویسے بھی اتنی زیادہ سردیاں نہیں ہیں، رضائیوں کا، بلینکٹ کا موسم چلا گیا ہے، تو کیونکہ جب یہ چیزیں کمرے میں پڑی ہوتی ہیں تو پھر کمرہ بکھرا بکھرا لگتا ہے، اور ظاہری بات ہے پھر انہیں ڈیلی سمیٹنا بھی پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی رمضان سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے جہاں پر رکھنی ہے ان چیزوں کو بھی رکھ دیجئے، تاکہ جو بکھرا ہوا جو کام ہے وہ جلدی سے سمٹ جائے، اور رمضان میں آپ کے پاس جو گھر کے کام ہیں وہ کم سے کم ہو۔ صرف آپ کا یہ ہو کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، عبادت کرنی ہے، اور اپنی سحری افطاری کی تیاری کرنی ہے۔ ایک رمضان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہماری پیاری پیاری بہنیں ہیں وہ روزہ رکھتی ہیں، روزہ رکھنے کے بعد انہوں نے، ظاہری بات ہے عید آنی ہوتی ہے تو بچوں کی تیاری کرنی ہے، خود کی تیاری کرنی ہے، تو وہ بیچاری مارکیٹوں میں بھی پھرتی ہیں، اور پھر شام کو آ کر انہوں نے افطاری بھی بنانی ہوتی ہے۔ روزے کے ساتھ اتنی پیاس اور شدت کے ساتھ وہ باہر کے بھی کام کرتی ہیں، پھر گھر کے بھی کام کرتی ہیں، تو ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے، عید کی تیاری وہ رمضان سے پہلے پہلے کر لیں، تاکہ وہ روزے کی حالت میں اتنا زیادہ نہ تھکیں کہ وہ گھر کے بھی کام کریں اور پھر وہ باہر کے بھی کام کریں۔ اب آپ میری اس بات پر اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ جی جو رمضان کی تیاری کے پیسے ہیں وہ ہمارے میاں جی ہمیں رمضان میں ہی دیتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پیار محبت کے ساتھ اپنے میاں جی کو یہ بات سمجھائیں کہ جی ہم نے روزہ رکھنا ہے، پھر شام کو افطاری بھی بنانی ہے، تو ہم تھک جاتے ہیں، تو آپ مہربانی فرما کے ہمیں جو ہے وہ پیسے رمضان سے پہلے پہلے دے دیں، تاکہ ہم لوگ عید کی تیاری پہلے سے کر لیں۔ آئی ہوپ آپ اس طریقے سے جب بات کریں گے تو وہ سمجھ جائیں گے، کیونکہ جو میرے حاجی صاحب ہیں میں بھی ان سے یہی کہتی ہوں کہ میں نے عید کی تیاری رمضان سے پہلے پہلے کرنی ہے، تو وہ میری اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، اور جو مجھے رمضان کی تیاری کے جو عید کی تیاری کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ مجھے پہلے ہی دے دیتے ہیں۔ ویسے افطاری کے بعد بھی ہم لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن جب کوئی بہت زیادہ ضروری کام ہوتا ہے تو پھر افطاری کے بعد بھی چلے جاتے ہیں، لیکن جو مین تیاری ہوتی ہے، زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ سارے کام رمضان سے پہلے پہلے کر لوں۔ جو کچھ رہ جاتے ہیں تو اکا دکا چکر لگ جاتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ رمضان میں کم سے کم باہر جائیں، بہت ضروری ہو تو باہر جائیں، ادروائز بہت زیادہ رمضان میں نہ پھریں۔ یہاں پر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا سارا روم بکھرا ہوا ہے۔ جی نہیں، یہ میرا روم بکھرا نہیں ہوا ہے، جو میرے یہ بیڈ پر سارے کپڑے پڑے ہیں یہ میں نے اپنے رمضان کی تیاری کے اور عید کی شاپنگ کے لیے سارے باہر نکالے ہوئے ہیں۔ ان میں کچھ دوپٹے وغیرہ میں نے رکھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ میں نے سوٹ لینے ہیں، اور کچھ ان میں نے ایسے کپڑے رکھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ میں نے لیسز وغیرہ کو میچ کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ ساری جو تیاری ہے یہ میری کوشش ہے کہ میں رمضان سے پہلے پہلے یہ کر لوں، تاکہ مجھے رمضان میں کم سے کم باہر جانا پڑے، اور اللہ کرے کہ نہ ہی جانا پڑے۔ اور یہ ایک دوپٹہ ہے، یہ میری بہن نے مجھے دیا تھا، اور اس پر بہت پیاری لیس لگی ہوئی ہے، اور اب میں نے سوچا ہے کہ میں اس لیس کو اتار کر اپنی 2 چھوٹی بیٹیوں کے سوٹ پر لگوا لیتی ہوں۔ یلو کلر کی شرٹ لے کر گرین کلر کے اس کے ساتھ پجامے کنٹراسٹ کر دوں گی، یہ بہت پیارے سے میری دونوں چھوٹی بیٹیوں کے ڈریس بن جائیں گے۔ اور ایک اس مہینے کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ یہ کام آپ نے ضرور ضرور کرنا ہے۔ جب بھی آپ رمضان شاپنگ کے لیے جائیں، رمضان گروسری کے لیے جائیں، تو آپ نے اپنی شاپنگ کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد ان غریب لوگوں کو ضرور یاد رکھنا ہے جو کہ رمضان میں ہم جیسا رمضان نہیں گزار سکتے، کیونکہ ان کی سحری اور افطار ہم جیسے نہیں ہوتے، ان کی عید ہم جیسی نہیں ہوتی، تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ انہیں اپنے برابر لے کر آنا ہے، ان کی سحری افطاری کا خیال رکھنا ہے، ان کی عید کا خیال رکھنا ہے۔ کسی کو ہم راشن ڈلوا دیں، مہینے کا ڈلوا دیں، یا جتنی آپ کی گنجائش بنتی ہے، تو آپ نے ضرور سب کو اپنے ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے۔ عید کی جو خوشیاں ہیں وہ سب کے ساتھ مل بانٹ کر گزریں، اور اس سے پہلے رمضان ہے۔ رمضان میں تو ویسے بھی ثواب کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو ہم نے اس ثواب کو بھی حاصل کرنا ہے کہ اپنے ارد گرد جو ہیں
ہم کمزور لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، بچوں کا خیال رکھنا ہے، بڑوں کا، بزرگوں کا خیال رکھنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا خیال رکھنا ہے، جو آگے پیچھے غیبتیں ہو جاتی ہیں اور جو چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا ہے، پیار محبت کے ساتھ رمضان گزارنا ہے، درگزر سے رمضان گزارنا ہے، تاکہ اس رمضان کی جو روحانیت ہے وہ مکمل طور پر ہمیں نصیب ہو۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے اور بس سو جانا ہے اور پھر افطاری کر لینی ہے، نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، پیار محبت کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، دوسروں کا خیال رکھ کر، نیکیاں کر کے ہم لوگوں نے یہ رمضان گزارنا ہے۔ اور آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، کیونکہ میں نے اس میں اپنی پیاری پیاری بہنوں کو اس پیارا پیارا رمضان گزارنے کے لیے گائیڈ کیا ہے، ٹپس دی ہیں۔ اور اگر آپ کو میری یہ ان میں سے کوئی ایک ٹپس بھی پسند آئی ہو تو آپ اس پر ضرور عمل کر کے دیکھیے گا، آپ کو اس کی روحانیت ضرور انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے تو انشاءاللہ کسی دوسرے کو بھی اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوگا اور اپنی پیاروں کا، ارد گرد سب کا رکھیے خیال۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔